ہم نے کبھی کسی نبی ولی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ خود سے کمال والا ہے. ہم نے یہ بات نبی کے لیے بھی ولی کے لیے بھی جو کمال مانتے ہیں رب کا دیا ہوا مانتے ہیں، اور وہ بھی جو رب نے دیا ہے، جو نہیں دیا وہ مانتے نہیں. جھگڑا ختم. یہ بات آپ نے سن لی ہے. مزید آیتیں آتی رہتی ہیں، آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی. ایمان والا یقین کامل پختہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے امتیں کتنی گروہ جھٹلا چکے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا. رسول کی شان اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، حق بات لوگوں تک صاف صاف پہنچا دینا. زبردستی منوانا یہ ان کا کام نہیں. وہ حق کو واضح کر دیتے ہیں، صاف صاف بتا دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ فرماتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سے پہلے بھی بہت ہوئے جنہوں نے سچ کو، حق کو جھٹلایا. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا. آپ کے ہاں خالق کا لفظ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا اس نے فلاں شخص نے فلاں ملک بنایا. کچھ لوگ محمد علی جناح صاحب کو خالق پاکستان کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا. ایک شخص کوئی مشین بناتا ہے، جی یہ اس مشین کا خالق ہے، بنانے والا. یہ جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں. قرآن میں احسن الخالقین کا لفظ کے الفاظ آئے. اللہ سب سے اچھا بنانے والا ہے، اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں. پاکستان بنایا یا کوئی ملک بنایا، کوئی مشین بنائی، کوئی چیز بنائی، کیا اس نے خود سے بنا لی یا رب نے اس کو صلاحیت دی ہے؟ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اس میں شعور دیا ہے. وہ خود سے بنانے کے لائق، وہ خود بھی خود نہیں بنا ہے، اس کو بھی رب نے بنایا. تو کبھی کبھی لفظ بولے جاتے ہیں مگر اللہ کے لیے وہی لفظ بولا جا رہا ہے خالق کا، دوسرے کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. تو جیسا خالق اللہ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی دوسرے کو مانیں گے تو اس کی گنجائش نہیں. اس لفظ کے بولنے کی گنجائش ہے اس کی حیثیت سے.
اللہ کے لیے وہ ہے تو اس کی شان کے مطابق دونوں میں برابری نہیں۔ سمجھا دوں، شاید پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہے تو بتاؤں۔ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے یا نہیں؟ رحمان اور رحیم کے معنی کیا کہتے ہیں؟ مہربان اور رحم، نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا نہیں مہربانی کرو؟ پوچھ رہا ہوں، تو مہربان کون ہے؟ پھر آپ دوسرے کو کیوں کہتے ہیں مہربانی کرو؟ حدیثوں میں لفظ موجود، قرآن کی آیتوں میں موجود۔ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو زمین والے رحم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لفظ ایک ہے، رحم کرنا، اور رحم کرنے والے کو راحم یا رحیم آپ جو بھی کہیں، وہ بندے کے لیے بھی ہے، وہ رب کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھائی کہ آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ ہر ایک سے کہتے پھرتے یار مہربانی کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو مہربان تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کو مہربانی کا کیا مطلب کہنا؟ تو اس کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ مہربانی کرنے والا رب کی عطا سے، کہ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ آپ میں غضب بھی ہے، رحم بھی ہے۔ غصے میں ہوتے ہیں تو رحم نہیں کرتے، رحم میں ہوتے ہیں تو غصہ نہیں کرتے۔ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے رکھی ہیں، آپ کے اندر خود سے نہیں۔ تو فرق سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے، انہوں نے سچ کو نہیں مانا۔ رسولوں نے صاف صاف بات پہنچائی ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے احکام دے کر بھیجا، انہوں نے صاف صاف پہنچا دیا۔ کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا نقص ہے، مانے گا اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا اپنے نقصان کو۔ لیکن رسولوں نے سب کچھ صاف صاف پہنچا دیا ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ، باتیں کرتے ہو نا، یہ بتاؤ بغیر نمونے کے، بغیر سانچے کے، آپ کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، ڈائی بناتے ہیں، سانچہ بناتے ہیں، پھر وہ چیز بناتے ہیں۔ بغیر کسی سانچے کے، ڈیزائن کے، ڈرائنگ کے، اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے یا نہیں بنائی؟ چلیں اپنے وجود کو دیکھیں، اللہ نے سر بنایا، اس پہ بال اگا دیے، ماتھا بنایا، پھر اس نے ہمارے یہ ابرو بنا دیے ہیں، پھر پتلی بنائی ہے، اس کی کھال بہت نرم ہے، پھر اس کے بعد اس پر یہ پلکیں بنائی ہیں، اس کے اندر آنکھ ہے، سفیدی ہے، اس میں سیاہی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، کیا کچھ ہے، ناک بنائی ہے۔ میں ایک ایک چیز کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو سائنس کے حساب سے بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ یہ رب نے یہ جو انسان بنایا، اس کے علاوہ 18,000 مخلوق اور بنائی ہے۔ کوئی ڈائی تھی؟ کوئی سانچہ تھا؟ کس نے بنایا؟ اس جیسا کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی بنانے والا ہے؟ جی 206 ہڈیاں ہیں جی انسان کے جسم میں، ایک کم ہو جائے اس کا نظام تبدیل۔ آپ کے ہاتھوں میں
کتنی طاقت ہے اس میں، کتنے جوڑ ہیں، کیا کچھ رکھا ہے، کتنی باریک بالوں سے باریک باریک وریدیں ہیں، آپ کی آرٹریز ہیں، وین ہیں، پورا ایک نظام ہے۔ کھانے کا الگ ہے، سانس لینے کا الگ ہے، سوچنے سمجھنے کا الگ ہے۔ آپ کے ہاں خوراک آپ کو کیا کیا چاہیے، سارا کچھ میرے رب نے بنایا ہے۔ کوئی ڈائی، کوئی سانچا نہیں، وہی دوبارہ بنائے گا۔ آپ کا ہاتھ ختم ہو گیا، پاؤں ختم ہو گیا، وجود ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، نام نشان نہیں رہا، ہڈیاں بھی جناب ٹوٹ کے چورا چورا ہو گئیں۔ اللہ کے لیے دوبارہ بنانا مشکل نہیں۔ قیامت کے دن اللہ جب لوگوں کو جمع کرے گا، کسی کی بوٹی کہیں ہوگی، کہاں ہوگی، سب جمع کر دے۔